اس وقت جو بائیڈن کے جو بھارتی نیاد امریکنز ہیں وہ بہت زیادہ وہ موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود جو بائیڈن پاکستان کے ساتھ ماضی میں آپ بھی جانتے ہو تعلقات بھی بڑی بہتری بھی ان کی رہی ہے اور پاکستان کے لیے ان کی کوششیں بھی ہیں۔ پاکستان کو اب کیا کرنا ہے اس سارے عمل کے اندر؟ دیکھیں، ایک تو پہلی بار نہیں ہے کہ انڈین ایڈمنسٹریشن یا انڈین پرو انڈین یا انڈین لابی کے لوگ یا انڈین نجات کے لوگ امریکن اسٹیبلشمنٹ میں یا کسی بھی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کام کر رہے ہوں۔ 22-23 لوگوں کے نام آئے، ان کے پروفائلز بھی سامنے آئے اور وقت کے ساتھ ساتھ آتے رہے۔ وہ جو ایک بیچ میں 3 مہینے کا پروسیس تھا اس میں آتے رہے، کچھ پاکستانیوں کے بھی نام آئے ہیں۔ اچھی پوسٹ کے اوپر 3 پاکستانی پلیس بھی ہوئے ہیں، لیکن عرب لوگ بھی ہیں، بہت سارے کنٹریز کے جو امریکہ میں رہنے والے لوگ ہیں وہ اس میں پلیس ہوئے ہیں، اور یہ ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ ہمیں جس طرح سے ڈاکٹر صاحبہ بھی فرما رہی تھی، پاکستان کی پوزیشن پہلے سے زیادہ بہتر ہے اور آپشنز بہت اچھے ہیں۔ پاکستان انہیں کس طرح سے لے کے چلتا ہے اپنی پلیسمنٹ کے لحاظ سے، معاملہ چھوڑ کر گئے ٹرمپ، اور اب وہ معاملہ کس طرح آگے بڑھے گا، اس میں پاکستان کا رول اتنا بڑا تو نہیں ہے خیر اکنامک وار کے اندر، لیکن جو دونوں کے ممالک کے درمیان چل رہی ہے، لیکن پاکستان اس کے اندر ایک بہت اچھا رول پلے کر سکتا ہے اپنے سائز کے حساب سے، کیونکہ پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن شپس کی وجہ سے چائنا کا جھکاؤ پاکستان کی طرف ہے، اور پاکستان جس طرح سے چل رہا ہے یا آئندہ چلنے کے چانسز ہیں، اس کے اندر پاکستان اس کے اندر کافی اسپیس لے سکتا ہے۔ پھر معاملہ ایران والا بھی ہے جس کے اندر پاکستان اسپیس لے سکتا ہے، اور پاکستان کو لینا بھی چاہیے۔ مجھے ایسا کوئی خاص دباؤ پاکستان سے متعلق نیئر فیوچر کے اندر نظر کوئی ایسا آ نہیں رہا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان جن نیریٹیوز کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اس وقت انٹرنیشنلی، وہ کس طرح سے لے گا۔ پاکستان پچھلے 2 سال سے عمران خان صاحب کی حکومت میں جو سب سے بڑا رول باہر پلے کر رہے ہیں، وہ کشمیر کے معاملے کو جس طرح لے کر چل رہے ہیں، امریکہ کس طرح سے لے گا، جو اقوام متحدہ کی تقاریر ہیں، جو ریزولوشنز ان کو کس طرح سے لے گا، ہندوستان کس طرح ٹیررزم کرتا رہا ہے اس کو کس طرح سے لے گا اور کس طرح سے منوائے گا، ان چیزوں کے اوپر بہت میرا خیال ہے بہت سخت اور بہت وقت لگے گا ان چیزوں پہ، لیکن پاکستان کے پاس چانسز ہیں، پاکستان کے پاس کارڈز بھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اس کو کس طرح سے لے کر چلتی ہے۔ صاحب، ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے کہ جس طرح کا نریندر مودی کے دور میں بھارت کا چہرہ بھی نظر آیا ہے، اس کے حوالے سے پاکستان نے بہت زیادہ کوشش کی کہ پوری دنیا میں اس تمام تر عمل کو دکھایا جائے، معاملات کو، لیکن 1.5 سال سے بھارت جو کچھ کشمیر میں کر رہا ہے، چاہے وہ فوجی حیثیت سے چاہے وہ آئینی حیثیت سے، اس کو بھی پاکستان لے کر سامنے آیا۔ لیکن اب جو امریکہ میں بڑی تبدیلی ہے، اس امریکہ میں اس بڑی تبدیلی کے اندر کشمیر کے معاملے کو کیسے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ اس کا تصفیہ ہو۔ دیکھیں، یہ سب سے بڑی ذمہ داری حکومت پاکستان کی بھی بنتی ہے اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی بھی بنتی ہے، کیونکہ کیمپین کے اندر جو مسلم فار بائیڈن کی ایک آرگنائزیشن بائیڈن نے بنائی تھی، جس میں جو 6 چیئر تھے، یعنی کہ 6 چیئرمین تھے، ان میں سے 3 پاکستانی تھے، 2 عربی تھے اور ایک میرا خیال ہے ٹرکش تھے۔ تو یہ جو مسلم فار بائیڈن تھے، اس جو چیئر تھا وہ سسٹم تھا جس میں انہوں نے فنڈ ریز کیا اور الیکشن میں پوری کیمپین کی اور بہت لمبے پیمانے پر سارا سسٹم چلایا۔ اس میں کشمیر کے معاملے پر بائیڈن نے خود تقاریر کے اندر یہ باتیں کہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزی سے متعلق بھی باتیں کہیں، اور اس مسئلے کو اقوام متحدہ کی ریزولوشن سے متعلق اشارہ دیا، مطلب کھل کے بات نہیں کی لیکن اشارہ دیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان نے کس طرح سے رول پلے کرنا ہے، کیونکہ پاکستان پچھلے 2.5 سال میں ایک اسٹیج پر آ کے کھڑا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنی حکومت میں کشمیر کے معاملے کو دنیا میں ایک ایسے اگلے اسٹیج پر لا کے کھڑا کر دیا ہے، اور مودی نے جو غلطیاں کی ہیں، جو دہشت گردی اپنے ملک میں خود کروائی ہے، اور جو میڈیا استعمال کیا ہے، جو اینکر استعمال کیے ہیں، وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ ان کے ملک کے اندر جو سینیریو ہوئے ہیں، جو قانون سازی ہوئی ہے اور جس طرح سے حالات بڑے ہیں، وہ مودی کے خلاف جا رہے ہیں۔ اب اس سارے سینیریو کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کشمیر کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں اقلیتوں کے ساتھ مسلسل ہو رہی ہے، جس کو اٹھانے کی ضرورت ہے، جو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اٹھا بھی رہی ہے۔ پھر میں ایک اور بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یہ جو 750 ادارے NGOs جو ہیں، وہ EU انفو لیب کی جانب سے منظر عام پر آئے کہ وہ انڈیا فنڈڈ کر رہا تھا 15 سال سے اور پاکستان کے خلاف کام کر رہا تھا۔ یہ ساری چیزیں بھی بہت ساری ہیں، اور انہی ڈاکومنٹ کو لے کے اور اقوام متحدہ کی پاکستان کو پلیس کرنا چاہیے، ان چیزوں کو، تمام تر چیزوں کو آگے لے کر آنا ہے۔ بہت شکریہ فیصل عزیز صاحب موجود تھے، ہمارے دیگر مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس وقت جو بائیڈن کے جو بھارتی نیاد امریکنز ہیں وہ بہت زیادہ وہ موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود جو بائیڈن پاکستان کے ساتھ ماضی میں آپ بھی جانتے ہو تعلقات بھی بڑی بہتری بھی ان کی رہی ہے اور پاکستان کے لیے ان کی کوششیں بھی ہیں۔ پاکستان کو اب کیا کرنا ہے اس سارے عمل کے اندر؟ دیکھیں، ایک تو پہلی بار نہیں ہے کہ انڈین ایڈمنسٹریشن یا انڈین پرو انڈین یا انڈین لابی کے لوگ یا انڈین نجات کے لوگ
امریکن اسٹیبلشمنٹ میں یا کسی بھی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کام کر رہے ہوں، 22-23 لوگوں کے نام آئے، ان کے پروفائلز بھی سامنے آئے اور وقت کے ساتھ ساتھ آتے رہے. وہ جو ایک بیچ میں 3 مہینے کا پروسیس تھا اس میں آتے رہے. کچھ پاکستانیوں کے بھی نام آئے ہیں، اچھی پوسٹ کے اوپر 3 پاکستانی پلیس بھی ہوئے ہیں، لیکن عرب لوگ بھی ہیں، بہت سارے کنٹریز کے جو امریکہ میں رہنے والے لوگ ہیں وہ اس میں پلیس ہوئے ہیں، اور یہ ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا. ہمیں جس طرح سے ڈاکٹر صاحبہ بھی فرما رہی تھی، پاکستان کی پوزیشن پہلے سے زیادہ بہتر ہے اور آپشنز بہت اچھے ہیں. پاکستان انہیں کس طرح سے لے کے چلتا ہے اپنی پلیسمنٹ کے لحاظ سے، معاملہ چھوڑ کر گئے ہیں ٹرمپ، اور اب وہ معاملہ کس طرح آگے بڑھے گا، اس میں پاکستان کا رول اتنا بڑا تو نہیں ہے خیر اکنامک وار کے اندر، لیکن جو دونوں کے ممالک کے درمیان چل رہی ہے، لیکن پاکستان اس کے اندر ایک بہت اچھا رول پلے کر سکتا ہے اپنے سائز کے حساب سے، کیونکہ پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن شپس کی وجہ سے چائنا کا جھکاؤ پاکستان کی طرف ہے، اور پاکستان جس طرح سے چل رہا ہے یا آئندہ چلنے کے چانسز ہیں، اس کے اندر پاکستان اس کے اندر کافی اسپیس لے سکتا ہے. پھر معاملہ ایران والا بھی ہے جس کے اندر پاکستان اسپیس لے سکتا ہے، اور پاکستان کو لینا بھی چاہیے. مجھے ایسا کوئی خاص دباؤ پاکستان سے متعلق نیئر فیوچر کے اندر نظر کوئی ایسا آ نہیں رہا. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان جن نیریٹیوز کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اس وقت انٹرنیشنلی، وہ کس طرح سے لے گا. پاکستان پچھلے 2 سال سے عمران خان صاحب کی حکومت میں جو سب سے بڑا رول باہر پلے کر رہے ہیں، وہ کشمیر کے معاملے کو جس طرح لے کر چل رہے ہیں، امریکہ کس طرح سے لے گا، جو اقوام متحدہ کی تقاریر ہیں، جو ریزولوشنز ان کو کس طرح سے لے گا، ہندوستان کس طرح ٹیررزم کرتا رہا ہے اس کو کس طرح سے لے گا اور کس طرح سے منوائے گا. ان چیزوں کے اوپر بہت میرا خیال ہے بہت سخت اور بہت وقت لگے گا ان چیزوں پہ، لیکن پاکستان کے پاس چانسز ہیں. پاکستان کے پاس کارڈز بھی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اس کو کس طرح سے لے کر چلتی ہے. صاحب ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے کہ جس طرح کا نریندر مودی کے دور میں بھارت کا چہرہ بھی نظر آیا ہے، اس کے حوالے سے پاکستان نے بہت زیادہ کوشش کی کہ پوری دنیا میں اس تمام تر عمل کو دکھایا جائے معاملات کو، لیکن 1.5 سال سے بھارت جو کچھ کشمیر میں کر رہا ہے، چاہے وہ فوجی حیثیت سے چاہے وہ آئینی حیثیت سے، اس کو بھی پاکستان لے کر سامنے آیا. لیکن اب جو امریکہ میں بڑی تبدیلی ہے، اس امریکہ میں اس بڑی تبدیلی کے اندر کشمیر کے معاملے کو کیسے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ اس کا تصفیہ ہو. دیکھیں، یہ سب سے بڑی ذمہ داری حکومت پاکستان کی بھی بنتی ہے اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی بھی بنتی ہے، کیونکہ کیمپین کے اندر جو مسلم فار بائیڈن کی ایک آرگنائزیشن بائیڈن نے بنائی تھی، جس میں جو 6 چیئر تھے، یعنی کہ 6 چیئرمین تھے، ان میں سے 3 پاکستانی تھے، 2 عربی تھے اور ایک میرا خیال ہے ٹرکش تھے. تو یہ جو مسلم فار بائیڈن تھے، اس جو چیئر تھا وہ سسٹم تھا جس میں انہوں نے فنڈ ریز کیا اور الیکشن میں پوری کیمپین کی اور بہت لمبے پیمانے پر سارا سسٹم چلایا. اس میں کشمیر کے معاملے پر بائیڈن نے خود تقاریر کے اندر یہ باتیں کہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزی سے متعلق بھی باتیں کہیں، اور اس مسئلے کو اقوام متحدہ کی ریزولوشن سے متعلق اشارہ دیا، مطلب کھل کے بات نہیں کی لیکن اشارہ دیا. اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان نے کس طرح سے رول پلے کرنا ہے، کیونکہ پاکستان پچھلے 2.5 سال میں ایک اسٹیج پر آ کے کھڑا ہوا ہے. عمران خان صاحب نے اپنی حکومت میں کشمیر کے معاملے کو دنیا میں ایک ایسے اگلے اسٹیج پر لا کے کھڑا کر دیا ہے. اور مودی نے جو غلطیاں کی ہیں، جو دہشت گردی اپنے ملک میں خود کروائی ہے، اور جو میڈیا استعمال کیا ہے، جو اینکر استعمال کیے ہیں، وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں. ان کے ملک کے اندر جو سینیریو ہوئے ہیں، جو قانون سازی ہوئی ہے اور جس طرح سے حالات بڑے ہیں، وہ مودی کے خلاف جا رہے ہیں. اب اس سارے سینیریو کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کشمیر کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں اقلیتوں کے ساتھ مسلسل ہو رہی ہے، جس کو اٹھانے کی ضرورت ہے، جو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اٹھا بھی رہی ہے. پھر میں ایک اور بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یہ جو 750 ادارے NGOs جو ہیں، وہ EU انفو لیب کی جانب سے منظر عام پر آئے کہ وہ انڈیا فنڈڈ کر رہا تھا 15 سال سے اور پاکستان کے خلاف کام کر رہا تھا. یہ ساری چیزیں بھی بہت ساری ہیں، اور انہی ڈاکومنٹ کو لے کے اور اقوام متحدہ کی پاکستان کو پلیس کرنا چاہیے ان چیزوں کو، تمام تر چیزوں کو آگے لے کر آنا ہے. بہت شکریہ فیصل.